تو غالب غالب ہے، لیکن جو عزت اقبال کو ملی وہ غالب کو نہیں ملی. جو شہرت، جو قبولیت عامہ حضرت اقبال کا حصہ ہوا وہ غالب کا مقدر نہیں بن سکا. تو کسی نے یہ راز اقبال سے پوچھا کہ تیرے شعروں میں یہ مٹھاس کہاں سے آئی؟ تو حضرت اقبال کہنے لگے کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا ہے. میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی. تو کثرت سے درود پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی. درود شریف پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، رسول کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے، سب سے قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا. تو حضور کی قربت کا ذریعہ ہے درود شریف. اور آج کے دور میں جب 72-73 فرقے ایک شخص کو کھینچ رہے ہیں اور عام آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ حق کہاں ہے. ہر بندے کے لبوں پہ قرآن و حدیث کی بولی ہوتی ہے اور ہر شخص دلائل دے کے اپنی جانب کھینچ رہا ہوتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں. کبھی وہ آپ نے پاکستان میں لاری اڈے کا حال دیکھا ہوگا کہ کنڈکٹر جو سواری کے ساتھ کرتا ہے، ایک اس کا سامان اٹھا کے لے گیا، دوسرے نے بڑھیا کی گود سے بچہ چھین لیا، اور تیسرے کنڈکٹر نے بڑھیا کا بازو پکڑا اور اپنی بس کی جانب لے جا رہا ہے. تو سامان ایک بس کی جانب جا رہا ہے، بچہ دوسری بس کی جانب جا رہا ہے. تو وہ بڑھیا غصے میں آ جاتی ہے، پائیا سا کتے بھی نہیں جانا. حالانکہ کہاں تو جانا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ایسی کتے بھی نہیں جانا. تو کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے جاؤں کدھر. ہر بندہ تو قرآن و حدیث کی بولی سنا رہا ہے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایسی کار ہی پڑھ لیں گے، ہم کہیں بھی نہیں جانا. تو کیسے پتا چلے کہ حق کون ہے، سچ کہاں ہے؟ ہر بندہ کھینچ رہا ہے، قرآن و حدیث کی بولی بول رہا ہے. تو حضرت امام زین العابدین سے کسی سائل نے پوچھا حضرت جب کثرت سے فرقے ہو جائیں گے تو حق کیسے پہچانیں گے؟ تو سنو امام زین العابدین نے کیا جواب دیا. فرمانے لگے جو اہل السنہ ہیں وہی اہل حق ہوں گے. سائل بڑا سیانہ تھا، اس نے ایک سوال اور کیا، کہا حضرت اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہوں تو اصلی سنی کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے جو جواب دیا آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. فرمانے لگے من علامات اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ. نشانی میں بتاتا ہوں کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں. تو درود شریف عقیدوں کو صحت دیتا ہے، طبیعت میں لطافت پیدا کرتا ہے، زبان میں رس پیدا کر دیتا ہے، لہجے میں کھنڈ پیدا کر دیتا ہے، اور حضور کی قربت کا ذریعہ ہے، اور انسان کو اور بہت ساری صلاحیتوں سے درود مالا مال کرتا ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو تو انہیں کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے کی تلقین کریں. دوسری بات، انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن پسند ہے. جہاں بھی حسن ہوگا وہاں وہ لڑک جائے گا، اس کی طبع ہے. میں ابھی اپنے دوست کے پاس رکا تو تھوڑا وقت تھا، تو میں نے کہا میں تھوڑی سی واک کرنی ہے. تو مجھے ایک گوشے میں کچھ دوست لے گئے، تو وہاں وہ جنگل تھا اور اس میں پگ ڈنڈی سی بنی تھی، اور وہاں سے ہم جب گزر رہے تھے تو جمالیاتی منظر ایسا تھا کہ میں چاہ یہ رہا تھا کہ میں تیز چلوں، لیکن منظر میرے پاؤں کھینچ رہا تھا کہ میں یہاں رک کے ایک ایک روش پہ ٹھہروں اور دیکھوں. انسان کی فطرت ہے کہ جہاں بھی حسن ہوتا ہے ادھر اس کا دل مائل ہوتا ہے. وہ کاکل داراز میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ پپیہے کی آواز میں ہو، وہ کوئل کے لہجے میں ہو، وہ بلبل کے نغمے میں ہو، وہ تتلی کے پروں میں قدرت کی مینا کاری ہو، یا مور کے رنگوں میں قدرت کی سنائی ہو، وہ پھوٹتے جھرنے ہوں، وہ بہتی ندیاں ہوں، وہ معصوم بچے کی مسکراہٹ ہو، وہ بوڑھے کی سفیدی ہو، وہ پھوٹتے ہوئے جھرنے ہوں، وہ ساون کے نچڑتے بادل ہوں. جہاں بھی حسن ہوگا انسان کا دل ادھر لڑک جائے گا. اقبال کہتا ہے جب یہ طے شدہ ہے کہ انسان حسن کی طرف مائل ہوتا ہے تو آؤ نہ پھر اس کو وہاں لے جائیں جہاں حسن بھی پانی برتا ہے اور جہاں عشق بھی غلامی کرتا ہے. اسے شہنشاہ حسینہ کی چوکھٹ پہ لے جائیں.
تو حضور کے حسن کا تذکرہ جب اپنی نئی نسل کو سناؤ گے تو لازمی نتیجہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اس عنوان سے صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے کے بعد آگے بڑھوں۔ صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص نے وصال کیا ہے ان کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ، 110 ہجری میں انتقال۔ حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کے اوائل میں، اور ان کا وصال ہوا ہے 110 ہجری۔ گویا حضور کے وصال کے 100 سال بعد بھی باقاعدہ حیات تھے۔ تو حضرت ابو طفیل حج کے موسم میں تشریف لائے، لوگوں کا ہجوم تھا، یہ اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ ناز ہے نا کہ میری آنکھوں میں حضور دیکھا۔ ہمارے استاد ہوتے تھے محمد علی حاشر صاحب، تو وہ مولانا ظفر علی خان کے مصاحب رہے، اور ان کا اس زمانے میں ذیلی دار اخبار چھپتا تھا تو اس کی شاہ سرخیاں وہ لکھتے تھے، کمال درجے کے کاتب بھی تھے۔ تو کبھی بات ہوتی تو بڑے فخر سے کہتے کہ میں مولانا ظفر علی خان کی صحبت میں وقت گزارا ہے، میں اقبال کی مجالس میں جاتا رہا ہوں۔ بلکہ اقبال کہتا ہے نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کو چس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا۔ اقبال کہتا ہے مجھے اس بات پہ ناز ہے کہ میں داغ دہلوی کا شاگرد ہوں۔ جس نے داغ دہلوی کو دیکھا وہ تو ناز کرے، جس نے اقبال کو دیکھا وہ تو فخر کرے، جس نے مولانا ظفر علی خان کی مسابقت اختیار کی وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے۔ تو حضرت ابو طفیل نے کہا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو۔ تو لوگ ہجوم کر کے آ گئے، لوگ جمع ہو گئے۔ اچھا حج کا موسم تھا تو لوگوں نے مسائل حج کے پوچھے ہوں گے نا۔ آپ جب حج پہ جاتے ہیں تو چونکہ اکثر لوگ زندگی میں پہلی بار آئے ہوتے ہیں، تو یا سال کے بعد بھی اگر کوئی آئے تو چونکہ سال کے بعد والی عبادت ہے تو لوگ مسائل پوچھتے ہیں۔ یہ ہر سال عید کے موقع پر عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے، ہر سال بتانا پڑتا ہے کیونکہ سال کے بعد آئی ہے۔ تو حج تو زندگی میں پہلی مرتبہ کئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر بندہ پوچھ رہا ہوتا ہے جناب طواف زیارت کیسے کرنا ہے، رمی جمال کیسے کرنا ہے، وقوف عرفہ کا طریقہ کیا ہے، مزدلفہ کے قیام کی صورت گری کیا ہوگی۔ تو ہر بندہ مسائل حج کے پوچھتا نظر آتا ہے۔ تو ایک صحابی مل گیا ہے تو تابعین نے پوچھا ہوگا نا کہ حضور نے وقوف کیسے کیا، مزدلفہ میں قیام کیسے کیا، لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے۔ کسی نے حج کا مسئلہ نہیں پوچھا۔ کہا اچھا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرو۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، صرف 3 لفظوں میں، اور ان 3 لفظوں کو یاد کر لو، دنیا تم سے پیار کرے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، تو وہ حضور کے حسن کے قصیدے پڑھے، لوگ اس سے پیار کرنے لگ جائیں۔ میں دنیا کے جس کونے پہ بھی گیا ہوں مجھے بے پناہ پیار ملا ہے، وہ اس لیے کہ میرے اندر کوئی کمال ہے، واللہ ایسا نہیں ہے، میں کوئی بہت اچھا خطیب ہوں، یہ بات بھی نہیں ہے، صرف ایک ہی بات ہے کہ میں حضور کے حسن کے قصیدے پڑھتا ہوں۔ تو سنیاسی بابے مر جاتے ہیں، نسخہ نہیں دے کے جاتے، میں آپ کو نسخہ بتا کے جا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے پیار کریں تو حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرو، لوگ تم سے پیار کریں گے۔ تو یہ 3 لفظ ہیں، یاد کر لیں، حضور کے حلیہ نگاروں میں آپ کا نام بھی آ جائے گا۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ پوچھا بتاؤ حضور کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مکسدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ایک حسن نمکین تھا، اور ایک ہر معاملے میں توازن تھا، اور یہ کمال حسن ہے۔ حضور کے لیے ابیض کا لفظ استعمال کیا، یہ خاندانی طور پہ حضور کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ حضور کے دادا نے حضور کا عرفی نام رکھا تھا، لاڈ سے جب حضور کو پکارتے تو کہتے یا ابیض، اے گورے رنگ والے، تو انہوں نے بھی ابیض کا لفظ استعمال کیا۔ بلکہ حضور کے چچا بھی حضور کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جب قحط پڑ گیا مکے میں اور بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ جناب بارش نہیں ہو رہی اور آپ اولاد اسماعیل سے ہیں،
تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. کہا آؤ سین حرم میں چلتے ہیں، تم بھی اور میں بھی آتا ہوں اور وہاں دعا کرتے ہیں. لوگ جمع ہو گئے تو حضور کو ساتھ لیا. 8 سال کی عمر تھی حضور کی، اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کی پشت لگائی اور ایسے ہاتھ کھڑے کر کے حضور کے چچا نے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے می ڈال دے. کہتے ہیں لوگ ابھی گھروں کو نہیں پہنچے تھے کہ چھم چھم بارش برسنے لگی، لوگ بھیگ کے گھروں کو گئے. بعد میں جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو قریش نے انکار کیا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام اور خاندان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا. شاہ ابی طالب میں 3 سال حضور نے گزارے. تو وہ غلہ نہیں پہنچنے دیتے تھے اور پانی نہیں آنے دیتے تھے. تو اس وقت حضور کے چچا نے حضور کی شان میں ایک طویل قصیدہ لکھا. اس کے اندر قریش مکہ